اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر ہجرت پر ہماری بات چل رہی تھی، درمیان میں رہ گئی تھی وقت پورا ہونے کی وجہ سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے۔ حضرت صدیق اکبر نے پہلے ہی سے اونٹنیاں تیار کر کے رکھی ہوئی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یثرب تک سیدھا جانے میں خطرہ تھا، قریش تعاقب کریں گے۔ تو اس سلسلے میں تدبیر یہ کی گئی جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ اور ان کے جو غلام تھے عامر بن فہیرہ، ان کو بھی شریک کیا۔ عبد الرحمن بن ابو بکر یہ چونکہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، انہیں اس بات کی اطلاع نہیں دی تھی، ان کو بے خبر رکھا تھا۔ یہ بات ہوئی کہ دونوں حضرات مکہ کے باہر غار ثور میں جا کر چھپ جائیں، 3 راتیں وہاں پر چھپ کر گزاریں اور اس طرح مکہ والوں کی خبریں وغیرہ لیتے رہیں۔ یہ کام عبداللہ بن ابو بکر یہ کریں گے۔ تیسرے دن جب قریش تھک ہار کر بیٹھ جائیں گے تو اونٹنیوں پہ سوار ہو کر غیر معروف راستے سے یثرب کی طرف سفر میں نکل پڑیں گے۔ اس حوالے سے کہ غیر معروف راستہ معلوم نہیں ہوگا تو کہیں دائیں بائیں نہ ہو جائیں۔ عبداللہ بن اریقط یہ اجرت پہ لوگوں کو رہنمائی کرتے تھے، ترجمان تھے، رہنما تھے، لے جاتے تھے۔ ان کو ساتھ رکھ دیا۔ مشرک تھے لیکن اس کے باوجود پیشہ ورانہ رازداری میں پکے تھے کہ راز رکھیں گے۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اونٹنیوں پر سوار ہو کر مکہ سے نکلے۔ ایک ٹیلے پر چڑھ کر آپ نے اس مقدس شہر کو، مکہ مکرمہ کو، بلد حرام کو، بیت اللہ کو، جس کو لا اقسم بہذا البلد کا، اے مکہ والو، اے مکہ، اللہ کی قسم، مکہ کو خطاب کر رہے ہیں، اے مکہ، اللہ کی قسم تو زمین کا بہترین شہر ہے اور اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر مجھے نکالا نہ جاتا تو میں ہرگز یہاں سے نہ نکلتا۔ تاریخ کیا تھی؟ جمعہ کا دن 28 صفر اور 1 ہجری یہاں سے شروع ہو گئی۔ 10 ستمبر 622 عیسوی کا واقعہ ہے۔ قریش کا یہ خیال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ہجرت کریں گے، تو انہوں نے اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا۔ اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر آرام فرما ہوئے۔ قریش دھوکے کا شکار ہو گئے۔ ان کے ہاں رشتہ داروں کو گھروں میں گھس کر مارنا عار کی بات تھی، اس لیے باہر ہی کھڑے رہے۔ دیواریں چھوٹی ہونے کے باوجود باہر ہی کھڑے رہے، اندر نہیں آئے۔ صبح جب حقیقت معلوم ہوئی تو اس وقت حیران اور پریشان ہو گئے۔ ابو جہل نے جب یہ دیکھا تو سیدھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچا۔ اسے پتا تھا، جانتا تھا کہ یہی مقام ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوں گے۔ سیدھا حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچا۔ بہرحال حضرت اسماء سے پوچھا، انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا تو ابو جہل نے بڑا زوردار تھپڑ مارا، لیکن صدیق اکبر کی بیٹی نے بھی راز فاش نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر سیدھے غار ثور پہنچے اور اونٹنیاں عبداللہ بن اریقط کے حوالے کی۔ اس سے طے کر دیا کہ تیسرے روز وہ سواریاں غار کے پاس لے کر آ جائے گا۔ ترتیب کے مطابق، مشورے کے مطابق
عبداللہ بن ابو بکر چونکہ بڑے تیز تھے، چھوٹی عمر میں تھے لیکن بڑے تیز تھے، شام کو اہل مکہ کی باغ دوڑ اور مشروں کی خبریں دیکھتے اور غار تک پہنچا دیتے، رات کو آ کر بتا کے جاتے۔ عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے اور عشاء کے بعد غار میں آ کر بکریوں کا دودھ آپ کو دے دیتے۔ قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کو شہر میں نہ پایا، ہر راستے پر آپ کی تلاش کی، اور پھر یہاں تک کہا کہ جو ان دونوں حضرات کو قتل یا گرفتار کر کے لائے گا 100 اونٹوں کا انعام اس کو ملے گا، 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اس بہاری نام کی حیرت میں درجنوں لوگ نکل پڑے اس کام کے لیے، مجھے مل جائیں، مجھے مل جائیں، ہر ایک تلاش میں تھا، یہاں تک کہ کھوج لگانے والے غار ثور کے تہانے بھی گئے۔ تب حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے چینی وہ ناقابل بیان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا خوف انہیں پریشان کر رہا تھا، غمگین تھے۔ آہستہ سے سرگوشی میں بولے، یا رسول اللہ، یہ لوگ اپنے پاؤں کی طرف جھانک کر دیکھ لیں تو ہم نظر آ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان سے بولے، ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، لا تحزن ان اللہ معانا، لا تحزن ان اللہ معانا، یا صدیق اکبر سے فرمایا تو اللہ ہم دونوں کے ساتھ، اللہ ابو بکر کے ساتھ بھی، اللہ رسول اللہ کے ساتھ بھی۔ یہ کہلا نہیں چھوڑا ابو بکر کو بھی، تو ابو بکر کو اپنا غم نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا، اس لیے لا تحزن فرمایا، خوف کا ذکر نہیں، غم کا ذکر ہے۔ اپنے بارے میں خوف ہوتا ہے، دوسرے کے بارے میں غم ہوتا ہے۔ تو بہرحال کفار ناکام ہو کر واپس لوٹے۔ غار ثور کا ایک راستہ تو نیچے سے اندر جانے کا بھی، ایک اوپر سے، آخر میں انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ 3 راتیں یہاں پر روپوش رہے، 3 راتیں غار ثور میں۔ آخری دن رات کے آخری پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر غار سے باہر نکلے، دونوں اونٹنیوں سامنے تھی، اونٹنیوں پر سوار ہوئے، اور عبداللہ بن اریقط بھی آگے اور عامر بن فہیرہ وہ بھی۔ اب 4 افراد کا یہ قافلہ ایک پیچیدہ راستے سے، جو معروف راستے کی بنسبت ساحل سے قریب تھا، پیر کے دن 1 ربیع الاول 13 ستمبر 622 عیسوی کو اپنی منزل کی طرف چل پڑا۔ رات اور اگلے دن دوپہر تک سفر تیزی سے جاری رہا، یعنی رات بھر چلتے رہے، دوپہر تک چلتے رہے۔ گرمی کی شدت تھی، دور دور تک آدم تھا نہ آدم ذات۔ گرمی اور تھکن کی وجہ سے زور کے وقت یہ سائے کی تلاش میں نکلے۔ ایک اونچی پہاڑی تھی، اس کا کچھ سایہ تھا، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سے زمین کو ہموار کر کے اس پر اپنی چادر بچھائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آرام فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے، حضرت ابو بکر صدیق گشت کرنے لگے تاکہ کوئی تعاقب میں آ رہا ہو تو دیکھ لے۔ کچھ دیر بعد ایک کم عمر چرواہا نظر آیا، اپنے ریوڑ کو لے کر اس پہاڑ کی طرف آ رہا تھا، وہ بھی سائے میں آنا چاہتا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا، تم کس کے چرواہے ہو؟ اس نے قریشی کا نام لیا۔ صدیق اکبر نے پوچھا، تمہارے پاس دودھ والی بکریاں ہیں؟ اس نے کہا، بالکل ہیں۔ ہمیں دودھ نکال دو گے؟ چرواہا کہنے لگا، جی نکال دیں گے، اور ایک بکری کا دودھ نکالنے کے لیے بیٹھ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پہلے بکری کا تھن گرد و غبار سے صاف کرو اور اپنے ہاتھ بھی صاف کرو۔ اس نے تھنوں کو بھی صاف کیا، پھر ہاتھوں کو بھی صاف کیا اور دودھ نکالا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا، جگانا چاہتے لیکن جگایا نہیں۔ جب دودھ لے کر پلٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی جاگ گئے۔ حضرت ابو بکر نے اپنے پاس جو برتن تھا اس کے اندر دودھ ڈالا ہوا تھا اور ساتھ پانی بھی موجود تھا، وہ پانی نکال کر دودھ میں ملایا اور اس کو ٹھنڈا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ یہ ہے ناشتہ، کیونکہ رات کو نکلے تھے اور دوپہر کے قریب کا وقت تھا، اس وقت یہ ناشتہ فرمائے، تو ناشتہ کرنا بھی ثابت ہے، اگر تاخیر ہو جائے تو دیر سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ نوش فرمایا تو وہ خادم بارگاہ رسالت کہ جو ہر اتوار سے پہرے دار تھے،
خاتم بارگاہ رسالت اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت عجیب آدمی تھے. کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا. روانگی کا وقت نہیں ہو گیا. آپ نے ہاں بالکل چلتے ہیں. سورج ڈال چکا تھا. آگے سفر شروع ہوا. ویران راستہ ختم ہوا اور کہیں کہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کچھ قبائلی ملنے والے ان کو جاننے والے تھے کیونکہ یہ بھی تاجر تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھی جانتے تھے. ملاقاتیں ہوتی رہی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے میں عمر رسیدہ لگتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سیاہ ریش تھے. لوگ پوچھتے ابو بکر یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرماتے ھذا الرجل یہدینی السبیل، یہ صاحب جو مجھے راستہ دکھاتے ہیں. لوگ سمجھتے کہ یہ راستے کے راہبر ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مراد تھی کہ یہ راہ ہدایت دکھانے والے، جنت کا راستہ دکھانے والے. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے اطمینان سے قرآن مجید کی تلاوت بھی فرما رہے تھے اور ابو بکر صدیق بڑے چوکنا انداز میں ہر طرف نگاہ رکھے ہوئے تھے کیونکہ تعاقب کا خطرہ اب بھی موجود تھا. اور حقیقت یہ تھی کہ واقعی خطرہ سر پر تھا. بنو مدلج کے ایک گھوڑے سوار سراقہ بن مالک نے قریش کی طرف سے 100 اونٹ کے انعام کا اعلان سنا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی. آخر سیرا میں قافلہ نبوت نظر آ گیا. اس کو سراقہ نے گھوڑے کو دوڑایا، تیزی سے فاصلہ طے کیا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی آواز سنائی دینے لگی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک گھوڑے سوار کو یوں تیزی سے آتے دیکھا تو کہا یہ گھوڑا سوار ہمارے تعاقب میں لگ رہا ہے، ہمیں پہنچنے کو ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. پھر دعا کی یا اللہ اسے گھیرا دے، یا اللہ اسے گھیرا دے. اسی وقت سراقہ بن مالک کا گھوڑا پیر تک زمین میں دسا. سراقہ بن مالک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے اور عنقریب غالب آنے کا یقین ہو گیا. فوراً معافی مانگی اور امان نامہ طلب کیا. اللہ کے نبی کے حکم سے عامر بن فہیرہ نے چمڑے کے ٹکڑے پر امان نامہ لکھ کر دے دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس راستے میں رہو، کسی کو ہم تک نہ آنے دینا. سراقہ نے وعدہ کیا نہیں آنے دینا. سراقہ بن مالک کو آپ نے خوشخبری بھی سنائی. اللہ کے نبی نے عین اس حالت میں جبکہ دین اسلام اپنی تاریخ کے نازک ترین دور میں چل رہا تھا، اللہ اکبر، شدید خطرات میں آپ کی زندگی تھی، اس کے باوجود سراقہ بن مالک کو ایک ایسی خوشخبری دی جو اسلام کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے. بڑی دلیل تھی. کیا خوشخبری دی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سراقہ تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے؟ واپس جاتے ہوئے سراقہ بن مالک کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ شخص کیسے عجیب آدمی ہے. کمالات کے اطراف بھی. کون سوچ سکتا تھا کہ صرف 15 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق کے دور میں کسرا کا خزانہ مسلمانوں کے قدموں میں ہوگا اور نوشیروان کے کنگن سراقہ کے ہاتھوں میں ہوں گے. سراقہ بن مالک نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس سمت آنے والے ہر مشرک کو یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں اس سمت کا جائزہ لے چکا ہوں، آگے کوئی بھی نہیں ہے، واپس ہو جاؤ. بعد میں سراقہ نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رضی اللہ تعالی عنہ بن گیا تھا. آخر یہ مبارک قافلہ منزل کے قریب پہنچ کر اب جو معروف راستہ تھا اس پر آیا. سب سے پہلے ان کی ملاقات شام سے مدینہ لوٹنے والے مسلمانوں کے تجارتی قافلہ سے ہوئی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے داماد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے. ان مقدس ہستیوں کے کپڑے سفر سے گرد آلود ہو چکے تھے. حضرت زبیر نے انہیں نئے سفید کپڑے پیش کیے. کیسا تاریخ ساز سفر تھا. شروع سے آخر تک حضرت بکر صدیق کا گھرانہ حضور کا ہم دم رہا. ہجرت شروع بھی انہی کے گھر سے ہوئی، غار کے رازدار بھی وہی، راستے کے خدمتگار بھی وہی، آخری مرحلے پر بھی اسی گھرانے کو ہدایہ پیش کرنے کی سعادت بھی ملی. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مابین غیر رشتے اور حد درجہ اعتماد کے تعلق کا اندازہ بھی اچھی طرح لگایا جا سکتا ہے.
ہجرت کے اس یادگار اور تاریخ ساز سفر کا ذکر قرآن مجید نے بھی کیا. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے کتنی شان اور کتنی عظمت دی. حضور کی مرض وفات میں نماز پڑھانے میں بھی ثانی اثنین ہے. دوسرے نمبر والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سب سے قریب مدفون ہو کر اس دنیا میں بھی ثانی اثنین قرار پائے. تو جب غار میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ موجود ہیں، نازک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے. یہ چھوٹی بات ہے. یہ ہجرت تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی نا. سینکڑوں صحابہ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، قریبی رشتہ دار بھی تھے، لیکن ان کو چھوڑ کر میت اختیار کی تو ابوبکر کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ثانی اثنین کہا. اور آپ خود اندازہ لگا لیجئے، اس بات کا خود اندازہ لگا لیجئے کہ راستے میں پرخطر حالاتوں، مشکلاتوں، دشواریوں، جان کا خطرہ تو اسی بندے کو لیا جاتا ہے جس پر قابل اعتماد ہو. ابوبکر سے بڑھ کر اعتماد والا تھا ہی کوئی نہیں. میں مانتا ہوں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بڑا اعتماد تھا، اس لیے تو گھر میں چھوڑا، لیکن گھر میں خطرہ نہیں تھا، خطرہ سارا راستے میں تھا. ذات نبوت کا پہرا راستے میں تھا. ذات نبوت راستے میں ساتھ جا رہی تھی، گھر میں پیچھے کیا تھا؟ خالی گھر تھا. یہ لوگوں کی امانتی تھی. اصل پہراداری اور چوکیداری تو غار ثور میں، مکہ سے مدینہ تک کے راستے میں. تو اصل اعتماد راستے میں تھا. کون دیکھنے والا تھا؟ جو لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ ابوبکر منافق تھا، ابوبکر کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا. تو سوال یہ ہے کہ ابوبکر اگر کافروں کے ساتھ ملا ہوا تھا تو کافروں نے سونٹ ابوبکر کے کیوں رکھے تھے کہ سونٹ جو ابوبکر کو مار کے لائے گا، زندہ لائے گا، اس کو بھی ملے گا. اور کیا 3 دنوں میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو پتہ نہیں، کوئی تیسرے بندے کو معلومات نہیں، کیا ابوبکر صدیق اگر منافق ہوتے معاذ اللہ مار نہ دیتے؟ ماننا پڑے گا کہ ابو بکر سے بڑھ کر جان نثار تھا ہی کوئی نہیں. ابو بکر سے بڑھ کر جان نثار تھا ہی کوئی نہیں. راستے میں ام معبد کا تذکرہ بھی آتا ہے. ام معبد انہوں نے بھی بکری کا دودھ پلایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بھی انہوں نے بیان کیا، لیکن اس طرف ہم جائیں گے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے. پہلی ریاست مدینہ منورہ کے اندر جو قائم ہوئی اس کی طرف ہم جاتے ہیں. جس طرح مختصر حالات یہاں تک کہ آپ کے سامنے آ گئے، اس عرصہ میں اگرچہ مسلمانوں کی تعداد چند ایک تھی، تھوڑی تھی، زیادہ نہیں تھی، لیکن یہ بہت عجیب کامیابی تھی کہ ان کی ایمان لانے والوں میں حضرت علی، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت عمر کتنے بڑے بڑے حضرات تھے. ان کی علمی فضیلت، علمی طاقت اور برتری یہ واقعتاً قابل تقسیم تھی. اور اس طرح مصعب بن عمیر، جعفر طیار، ابو عبیدہ بن جراح کتنی اعلی استعداد والے لوگ تھے. عبداللہ بن مسعود، عبد الرحمن بن عوف کتنے بڑے لوگ تھے، علمی حضرات تھے، خزانوں والے تھے. زبیر اور طلحہ، عمار اور یاسر کتنے بڑے درجوں والے لوگ تھے. عرب بلال، عرب سمیہ، یاسر اور کعب، خباب، جنہوں نے اپنے استقلال اور استقامت سے بڑے بڑے ظالموں اور جابروں کو تھکا دیا، مار مار کے سزائیں دے دے کر. یہ لیکن کھا کھا کے نہیں تھکے. اور اسی طرح طفیل بن عمر دوسی، ابو ذر غفاری، ان کا بھائی انیس اور ان کی ماں اور نسب قبیلہ غفار، نجران کے عیسائی، جماعت ازدی، قبیلہ بنی اشل، قبیلہ بنو تمیم، بنو نعیم اور کچھ باشندے ملک شام کے، آبش کے بہت سارے لوگ جو مسلمان ہو رہے ہیں. نبوت کے 13 سالہ جو مکی زندگی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اس زمانے میں یہ مسلمان ہوئے. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کو جا رہے تھے، اسنائے راہ میں بریدہ اسلمی ملے. یہ اپنی قوم کے سردار تھے. قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری پر 100 اونٹے نام پر لوگوں کو لگا دیا تھا. اور بریدہ
بریدہ اسی انعام کے لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں آئے تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا تو بریدہ 70 آدمیوں سمیت مسلمان ہوئے تھے اور اپنی پگڑی اتار کر نیزہ پہ باندھ لی، جس کا سفید پھریرا ہوا عوامیں اس کو لہرانے لگے اور بشارت سناتے تھے کہ امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدالت اور انصاف سے بر دینے والا تشریف لا رہا ہے، جس نے دنیا میں عدل و انصاف کا بول بولا. پھر اس طرح راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زبیر بن عوام ملے، یہ شام سے آ رہے تھے، جن کا تذکرہ بھی میں نے کیا. اب قبا پہنچے. شہر کے لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے روانگی کی اطلاع ملی. غالباً انہیں یہ بھی علم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات سے صبح تک سفر اور دوپہر کو آرام کرتے ہیں، اس لیے وہ روزانہ فجر ادا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں شہر کے باہر آتے، دور دور تک نظریں دوڑاتے، جب گرمی زیادہ ہو جاتی واپس چلے جاتے. بخاری کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے. آخر ایک دن سورج اونچا ہو گیا، بلند ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کے نواحی بستی قبا کے قریب پہنچے. مدینہ کے لوگ اس وقت حسب معمول انتظار کے بعد گھروں کو واپس جا رہے تھے. اسی دوران مدینہ کے ایک یہودی نے جو اپنے قلعے پر چڑھ کر صحرا کا نظارہ کر رہا تھا، دیکھا کہ بہت دور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں. تپتی ریت پہ سراب میں ان کا عکس جھلک رہا ہے. یہودی بے ساختہ پکارنے لگا، اے لیارا، تمہاری خوش بختی آ گئی، جس کے تم منتظر تھے وہ آ گیا. یہ یہودی نے اپنے قلعے سے دیکھا تھا. وہاں پر ایک قبا کے قریب ایک قلعہ دیکھا تھا. مولانا صاحب یہی فرما رہے تھے کہ یہ وہی قلعہ ہے جس سے یہودی نے آپ کو دیکھا تھا سر نکال کے. بہرحال جب یہ سنا، انصار نے عربوں کی استقبالیہ رسم کے مطابق ہتھیار سنبھالے، دیوانہ وار اب صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے دوڑ پڑے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استقبالیہ جلوس کے درمیان چلتے رہے، یہاں تک کہ قبا میں پہنچے. بنو عامر بن عوف کی بستی تک پہنچے. اکثر مہاجرین کا قیام یہیں پر تھا. کھلے میدان میں رک گئے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری بستیاں دکھائیں اور خاموشی سے آپ بیٹھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کھڑے ہو کر لوگوں سے ملنے لگے، آپ تاکہ زحمت سے بچ جائیں. جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نہیں دیکھا تھا، وہ حضرت ابوبکر صدیق کو آ کر سلام کرنے لگے. اسی دوران سورج بلند ہوا، گرمی ناقابل برداشت ہو گئی. حضرت صدیق اکبر نے اپنی چادر اٹھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا. آپ سب لوگوں کو پتہ چلا کہ خادم کون ہے، مخدوم کون ہے. 8 ربیع الاول 20 ستمبر 622 عیسوی کا دن تھا جب اللہ کے نبی قبا پہنچے تھے. آپ قبا میں بنو عامر بن عوف کے ہاں ٹھہرے. وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جو آج بھی مسجد قبا کے نام سے مشہور اور معروف ہے. یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرماتے رہے. یہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کردہ پہلی مسجد تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو لوگوں کی رکھوائی ہوئی امانتیں واپس کرنے کی ذمہ داری سونپ کر آئے تھے. حضرت علی 3 دن میں یہ کام انجام دے کر روانہ ہوئے اور یہی قبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے. قبا میں 4 دن قیام کر کے بروز جمعہ 12 ربیع الاول 24 ستمبر 622 عیسوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی سمت چلے. راستے میں جمعہ کی نماز بنی سالم بن عوف کے محلے کی مسجد میں ادا کی. یہ بنو سالم کا محلہ راستے میں آتے ہیں. مسجد الجمعہ یہیں پر ہے. باہر جنت البقیع کے آگے سے باہر کی طرف سے جو روڈ جاتی ہے اس سے جائیں تو اندر یہ محلہ نظر آ جاتے ہیں. اور ادھر ابھی جو پیدل راستہ بنایا ہوا قبا کی طرف، ادھر سے جاتے ہوئے بھی قریب ہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی نماز جمعہ تھی. اسی شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہوئے. لوگ راستوں اور گلیوں اور مکانات کی چھتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے جمع تھے. ہر طرف نعرے لگ رہے تھے، اللہ اکبر جاء محمد، اللہ اکبر جاء رسول اللہ، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ الداعی، ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. اے وہ رسول جو ہماری طرف بھیجے گئے، آپ ایسا دین لائے ہیں جس کی ہر حال میں پیروی کی جائے گی. مدینہ آمد کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیام پر 14 دن قبا میں اور بنو عمر بن عوف کے رئیس کلثوم بن ہدم کے ہاں آپ نے دن گزارے. کلثوم بن ہدم یہ محلہ ابھی بھی وہاں پر مشہور ہے. پیر 22 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نجار کے مسلح افراد کے بہت بڑے جلوس میں مدینہ کی آبادی میں آئے. اس دن شہر کے بچے بچیاں یہ کہتے ہوئے دوڑ رہے تھے
یہ دیکھو رسول اللہ آ گئے. وہ یوں پکار رہے تھے اللہ کے نبی آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے. کاش ہم بھی اس زمانے میں ہوتے تو ہم بھی اللہ کے رسول کے سامنے کچھ استقبال میں یوں ہی کہتے. لیکن اللہ کا نظام ہے، اللہ جانتے ہیں کون کب آئے گا اور کہاں پہ آئے گا. گنجان گلیوں میں لوگوں کی جماعتیں آگے بڑھ بڑھ کر حضور کی اونٹنی کی مہار تھامے درخواست کرتی کہ ہمارے یہاں قیام کیجیے، یا رسول اللہ یہاں پر ٹھہر جائیے. آپ فرماتی اونٹنی کو جانے دیجیے، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے، میں کہیں نہیں رکتا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد کے ننیال بنو نجار کی گلیوں میں پہنچے تو اونٹنی ایک جگہ از خود بیٹھ گئی. بنو نجار کی کمسن بچیاں خوشی سے اشعار پڑھنے لگی. نحن جوار من بنی نجار، اس طرح کے الفاظ کے ساتھ، بڑے عجیب عجیب الفاظ کے ساتھ وہ اشعار پڑھنے لگی. یا حبذا محمد من جاری، کیا ہی خوشی کا مقام ہے کہ محمد ہمارے پڑوسی بنے. کیا ہی خوشی کا مقام ہے، یا حبذا محمد من جاری، کیا خوشی کا مقام ہے کہ محمد ہمارے پڑوسی بنے. ساتھ ہی ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو 2 منزلہ مکان تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر ان کے گھر کی نچلی منزل میں قیام کیا. یہودیوں کے عالم تھے عبداللہ بن سلام، اسی دن اپنے باغ میں کھجوریں چن رہے تھے، اتار رہے تھے. وہ حاضر خدمت ہوئے، علامات نبوت کو اچھی طرح پہچان اور اسلام میں داخل ہو گئے. لمبا واقعہ ہے، اس طرف نہیں جاتا بھی. یہ شہر یثرب اب مدینہ بن گیا. اب یثرب مت کہیے، اب مدینہ بن گیا. رسول اللہ کا شہر بن گیا، مدینہ الرسول بن گیا. یہ آپ کا مسکن، آپ کے نام لیواؤں کا وطن اور دین اسلام کا پہلا مرکز تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ اس شہر کی ہر چیز ایک نئے رنگ میں ڈھل گئی. ایک روشنی تھی جو ہر چیز کے اندر اترتی گئی. تو مدینہ کے شہر میں جب اللہ کے نبی رہنے لگے پھر مدینہ بارونق ہو گیا. مدینہ سے غربتیں ختم ہو گئی، مدینہ سے فاقے ختم ہو گئے، مدینہ سے بخارات ختم ہو گئے. مدینہ کی آب و ہوا ٹھیک نہیں تھی، وہ ٹھیک ہو گئی. اور آج بھی خدا کی قسم میں جو اپنی بات کہہ رہا ہوں، مدینہ میں جا کر مجھے یوں لگتا ہے، مدینہ میں یوں لگتا ہے کہ بندہ اپنے محلے میں، ورنہ اپنے ملک کے اندر، اپنے شہر کے اندر دوسرے محلے میں بندہ جائے تو اجنبیت محسوس ہوتی ہے کہ میں دوسرے محلے میں ہوں. پتہ نہیں لوگ کس طرح کے ہوں گے، کیفیات کیا ہوں گی، حالات کیسے ہوں گے. لیکن مدینہ وہ جگہ ہے جہاں پر جائیں یوں لگتا ہے اپنے شہر میں ہوں، اپنی گھر میں ہوں، اپنے محلے میں ہوں، یوں لگتا ہے. یہ مدینہ کی شان ہے. کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی، جدھر نکل جائے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کسی کی. یہ تاریخ ایک انوکھا واقعہ تھا. ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ صدیوں قدیم ایک شہر کسی کی محبت میں یوں ڈھل جائے کہ اپنا نام تک مٹا دے اور شہر میں آباد قبائل اپنے سابقہ نسب کو فراموش کر کے اس ایک شخص سے نسبت کے حوالے سے پہچانے جانے لگے. لیکن یوں ہوا لوگ اپنے وطن کا نام یثرب بھول گئے. اب یہ نبی کا شہر ہے، اسے اب مدینۃ النبی کہا جانے لگا. پہلے لوگ اوس اور خزرج اور ان کی ذیلی شاخوں سے پہچانے جاتے تھے. اب ہر تفریق ختم، وحدت میں بدل گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کا خوبصورت نام دیا. یہ انصار ہے، یہ دین کی نصرت کرنے والے، یہ دین کی مدد کرنے والے. مکہ سے آئے ہوئے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا لقب دیا. اب شہر مدینہ مدینۃ النبی تھا اور شہری مہاجرین اور انصار تھے، کوئی اوس اور حضرت نہیں تھا. اب ہر چیز اسلام سے تعلق کا پتہ دے رہی تھی. ہر رشتہ، ہر ناتا، ہر تعلق دین کے لیے قربان، ہر جان دین کے نام پر قربان. یہاں تشریف لاتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے زمین کے خالی حصے پر ایک مسجد تعمیر کرنے کی طرف توجہ دلائی. 2 یتیم لڑکے سہل اور سہیل کی ملکیت تھی. انہوں نے مسجد کی تعمیر کا سن کر ہدیے کے طور پر کہا لے لیجئے، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، قیمت لیجئے، قیمت. مسجد کا قبلہ بیت المقدس کے رخ پر تھا. اس کی دیوار میں کچی اینٹیں تھیں اور کچی اینٹوں کے ساتھ ستون بھی بنائے تھے کھجور کے تنوں کے، اور چھت بھی کھجور کی شاخوں سے بنائی گئی تھی. لمبائی 105 فٹ اور چوڑائی 90 فٹ تھی. آج بھی اگر آپ وہاں پر جائیں تو وہاں پر بہت ساری علامات ہیں، لیکن ساتھ بندہ جاننے والا تو ہر چیز دکھا سمجھا سکتے ہیں. مسجد نبوی میں بعض ستون وہ ہیں ریاض الجنہ کے دائیں بائیں،
آگے والے حصہ میں باب ابو بکر صدیق سے اندر جاتے ہوئے کچھ ستون ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں تک مسجد نبوی بن گئی تھی تو دوبارہ تعمیر ہوئی، اس جگہ تک تو اوپر لکھا ہوا ہے اوپر کہ یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد تھی، تو غور فکر کرنے سے جگہ معلوم ہو جاتی ہے۔ اور کچھ ستون ایسے ہیں کہ ان پر گولڈن کلر کی لائنیں ہیں، وہ ستون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھت کہاں تک تھی وہاں تک نشان بھی لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چھت یہاں تک ہوا کرتی، اور جو استوان ہے وہ بھی ان ستونوں کے اندر رکھ کر بھرے ہوئے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر میں بذات خود استلبا کی تاریخ مسجد نبوی ایک الگ سبق ہے، وہ لمبا چوڑا سبق ہے، اس طرف فی الحال نہیں جائیں گے۔ آپ اینٹیں اٹھا اٹھا کر لاتے، مسلمان یہ دیکھ کر مزید جوش اور جذبے سے کام کرتے اور ان کی امت اور دلچسپی مزید بڑھ جاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلا موضوع ہمارا ہے مواخات اسلام، بھائی چارہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اہم ترین مسئلہ مہاجرین کی آبادی کا تھا، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں آ گئے تھے، نہ گھر ہے نہ بیوی ہے نہ بچے، کچھ نہیں، پیسہ بھی نہیں، خالی ہاتھ آ گئے۔ آپ نے اس کے حل کے لیے مواخات کا معاہدہ کرا کے ہر بے کس مہاجر کو کسی نہ کسی خوشحال انصاری کا بھائی بنا دیا، تاکہ اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے، یا رشتے داروں کی کمی محسوس نہ ہو۔ انصار نے اس موقع پر بے مثال ایثار کا ثبوت دیا، اپنے مہاجر بھائیوں کو مکانات دیے، باغات دیے، دولت میں سے نصف کر کے پیشکش کر دی، یہ لیجیے۔ مہاجرین نے جواب میں قناعت اور شکر گزاری کا مظاہرہ کیا، بقدر ضرورت مدد لینے پر اکتفا کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال کی مدینہ منتقلی، 7 مہینے تک حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان پہ آپ رہائش پذیر رہے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادموں زید بن حارثہ اور ابو رافع کو خفیہ طور پر مکہ بھیج کر پیچھے رہ جانے والے اہل و عیال، حضرت سعودہ آپ کی اہلیہ محترمہ، حضرت ام کلثوم آپ کی بیٹی، حضرت فاطمہ، ان حضرات کو مدینہ بلوا لیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ پہلی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ آ چکی تھی، بڑی صاحبزادی حضرت زینب ابھی اپنے شوہر کے ساتھ مکہ میں ہی تھی، ان کا سفر ہجرت بعد کا ہے، وہ الگ واقعہ بدر کے بعد کا ہے۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں حضرت اسماء، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت بکر نے بھی اپنی بیٹیوں کو بھی بلا لیا، حضرت بکر نے اپنی بیٹیوں کو، حضرت اسماء کو، حضرت عائشہ کو اور بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بلوا لیا۔ جب مسجد نبی اور اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائشگاہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو آپ اپنے مکان کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس رہائشگاہ میں حضرت سعودہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے الگ الگ حجرے بنائے گئے تھے۔ اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی بھی بڑی سادگی کے ساتھ عمل میں آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اپنے حجرے میں منتقل ہو گئی۔ یہ شوال سن 1 ہجری کا واقعہ ہے جب حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی، باقی یہ الگ واقعہ ہے، الگ موضوع ہے، ابھی اس پر جائیں گے کہ ازواج مطہرات کا جو ٹاپک ہے اس کے اندر یہ بات آ جائے گی انشاءاللہ اگر اس طرف ہم پہنچے تو۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا اسلامی مدرسہ بھی قائم کیا۔ قرآن کریم کا نزول مسلسل جاری تھا، مدینہ کی نئی اسلامی ریاست کے ماحول کے مناسب آیات نازل ہو رہی تھی جن میں احکام آ رہے تھے۔ مکی صورتوں میں احکامات اتنے نہیں تھے، مہاجرین میں سے بہت سے افراد ایسے نادار تھے کہ اب تک ان کے گھر بار اور معاش کا کوئی انتظام نہ تھا۔ ان کو مسجد نبوی کے جنوبی کونے میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے بالکل قریب تھا، آج بھی دیکھ سکتے ہیں چبوترا جس کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے، ایک چبوترے پر جگہ ان کو بنا کر دی جسے صفہ کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اصحاب صفہ کے نام سے مشہور ہوئے، جہاں پر آج کل مؤذن کھڑے ہو کے اذان پڑھتے اوپر اونچی جگہ بنائی، اس کے ساتھ دیکھیں تو تھوڑا سا ساتھ ہی صفہ کا چبوترا ہے۔ آج کل اس کو بند کیا ہوتا ہے، آگے کناتیں لگائی ہوتی، کھولتے نہیں ہیں اس طرف سے، چونکہ عورتوں کا راستہ بنایا ہوا ہے ریاض الجنہ میں آنے کا، تو عورتیں وہاں سے آتے ہوئے اس کو دیکھ سکتی ہیں ریاض الجنہ آتے ہوئے۔ ویسے پہلے تو کھلا ہوتا تھا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کافی وقت اس پر بیٹھنے کا موقع بھی دیا، لیکن ابھی وہ بند ہے۔ دن بھر یہ حضرات وہیں پر رہتے، قرآن کریم کی آیات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات سنتے اور انہیں یاد کرتے، احادیث یاد کرتے۔ رات کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کھانے کے لیے دیگر صحابہ کے ساتھ بھیج دیا کرتے جو اپنی معاش کے انتظام کر چکے تھے۔ صفہ کے بعد فقراء کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ساتھ بھی گھر لے جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد ظہر، عصر اور عشاء میں 4 رکعت کی فرضیت کا تذکرہ بھی اور اذان کی مشروعیت۔ اب تک ظہر، عصر اور عشاء کی فرض نمازیں 2 رکعت پڑھی جاتی تھی، مدینہ میں آنے کے کچھ دنوں بعد 2 کی جگہ 4 رکعت فرض کر دی گئی۔ مسلمان اس وقت تک اوقات صلاۃ کا اندازہ کر کے مسجدوں میں جمع ہوتے تھے۔ نماز کے لیے بلانے کا کوئی مقرر طریقہ نہیں تھا، یہودیوں اور عیسائیوں کے طریقے باجی اور گھنٹیاں وغیرہ بجائی جاتی تھی، لیکن اللہ کے نبی کو یہ طریقہ پسند نہ تھا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو خواب میں اذان کا طریقہ تلقین فرما دیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو جاری کر دیا. وہ اذان کا طریقہ کیا ہے؟ خواب دیکھا تو دن کو مشورہ ہو رہا تھا کہ ناقوس بجایا جائے، تو رات کو انہوں نے خواب دیکھا. خواب کے اندر ایک صاحب ناقوس لے کے جا رہے ہیں، کہنے مجھے بیچ دیجیے. انہوں نے کہا کیا کریں گے؟ فرمانے لگے ہم اس کے ساتھ نماز کے لیے بلائیں گے. فرمایا اس سے اچھا طریقہ نہ بتاؤں؟ جی ضرور بتائیے. پوری اذان پڑھ کر سنا دی ملک منزل نے، فرشتے نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا. جب حضرت عبداللہ بن زید کو آپ نے فرمایا کہ آپ بلال کو کہیے، بلال کی آواز خوبصورت بھی اونچی بھی ہے کہ وہ مسجد نبی کے مستقل مؤذن قرار بھی دیے گئے، وہ اذان پڑھتے جائیں. تو حضرت بلال نے اذان شروع کی. حضرت عمر بھی آپ پہنچے، یا رسول اللہ میں نے بھی یہ سنا. تو اللہ نے اس خواب کو سچا کر دکھایا. اب صدیوں بعد اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کی زمین پر ایک پرامن ماحول میسر آیا تھا جہاں وہ آزادانہ طور پہ اللہ کا نام بلند کر سکتے تھے. یہ ہے ریاست اسلامی. اسلام اور پیغمبر اسلام کی ان خوبیوں کو نظر انداز کوئی بھی نہیں کر سکتا. تو اسلام جب ان لوگوں نے دیکھا، مدینہ والے دن بدن اسلام لاتے رہے. عبداللہ بن سلام جو حق کے پہلے سے متلاشی تھے وہ بھی اسلام لے اور اس معاشرے کا ایک فرد بنے. اور سلیمان فارسی جو طویل زمانہ پہلے آتش پرستی سے توبہ کر کے ایران سے نکلے تھے اور حق کی تلاش میں کتنی پادریوں اور راہبوں کی خدمت میں رہ چکے تھے، پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی سمجھ گئے کہ دنیا کی نجات اس ہستی کی پیروی میں. بڑا لمبا چوڑا زمانہ، اگر 250 سال عمر ہے حضرت سلیمان فارسی کی. کیسے کیسے کس کس پادری سے ہوتے 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 آخری پادری نے نصیحت کی تھی اب دنیا میں آخری نبی آنے والا، سیدھے اس کے پاس جانا. وہ کھجوروں والے علاقے میں آئیں گے، یہی ان کی نشانی ہوگی، ان کی ایسے مور نبوت ہوگی. وہ اس طرح کے آ کر مدینہ میں رہ گئے، ایک یہودی کے غلام بنے. کرتے کرتے جب اللہ کے نبی کو دیکھ لیا، پہچان لیا کہ یہی وہ آخری نبی ہیں اور مسلمان ہو گئے. سلیمان فارسی بڑا لمبا واقعہ ان کا، کم از کم 20-25 منٹ کا واقعہ ہے ان کا، اس سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا ہے، لیکن وہ بھی اس مقام پہ ابھی نہیں سنا سکتے. بہرحال یہ بھی مسلمان ہو گئے. مدینہ منورہ میں امن و امان کا ماحول ملنے کے باوجود اسلامی ریاست خطرات کی زد سے ابھی باہر نہیں تھی، ابھی خطرات موجود تھے. مدینہ منورہ میں 2 گروہ مسلمانوں کے سخت مخالف تھے، ایک منافقین اور ایک یہودی. ایک منافقین مخالف تھے اور دوسرے یہودی. یہ سخت ترین مخالفت کر رہے تھے. منافقین وہ بدقسمت لوگ تھے جو اسلام کی روشنی کو اتنے قریب سے دیکھ کر بھی محروم ہوئے. ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم کھل کر مسلمان ہو جائیں گے تو کافر ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، اور اگر کھل کر کافر ہو تو مسلمان ہمارا ساتھ نہیں دیں گے. اس لیے دونوں طرف چلتے تھے کہ ادھر سے بھی ہمیں ملتا رہے، ادھر سے بھی ملتا رہے. عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین منافقانہ روش میں سب سے آگے تھا. حضرت کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول، سلول اس کی ماں کا نام تھا. جیسے کچھ مدت پہلے اوس اور خزرج اس کو اپنا مشترکہ حکمران بنانے پر آمادہ ہوئے تھے اور اس کی تاج پوشی کی رسم باقی تھی، باقی سب کچھ طے ہو گیا تھا. لیکن جیسی شمع رسالت کا سورج طلوع ہوا، آفتاب نبوت طلوع ہوا، اس کے عقیدت مندوں کو اپنا ہلکا گوشت بنا لیا اور جتنے بھی لوگ عبداللہ بن ابی کے چاہنے والے تھے وہ سارے کے سارے رسول اللہ کے پہلو میں آ گئے. اس دن سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت ترین مخالف ہو گیا. حسد اور نفرت کے ساتھ اس کا دل و دماغ بھرا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ کے لوگوں نے اپنا بڑا تسلیم کر لیا، اپنا سردار تسلیم کیا، اپنا رابر تسلیم کیا، تو عبداللہ بن ابی جل بھن گیا، کیونکہ اس کو اپنی بنائی ہوئی بادشاہت کے خاک میں مل جانے کا خطرہ نہیں، اپنی آنکھوں سے اس نے سارا کچھ دیکھ لیا تھا اور اس کا ذمہ دار اللہ کے نبی کو ٹھہراتا تھا. اس لیے مدینہ کے اس انقلاب سے اس نے ایک لاتعلقی اختیار کی. کہتا بھی کچھ نہیں تھا، سرعام مخالفت بھی نہیں کرتا تھا، اندر اندر سے شرارت کرتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد بھی وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے میں ٹال مٹول کرتا رہا. اور یہ بات بھی اکثر منافقین سن رسیدہ اور ادھیڑ عمر کے لوگ تھے، ان میں 1-2 کے سوا کوئی نوجوان نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ نوجوانوں میں نئی سچائی قبول کرنے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، وہ قبول کر گئے تھے اور وہ حق کے لیے قربانیاں دینے پر جلد آمادہ ہو جاتے، جبکہ بوڑھے اپنے تجربوں اور مرتبوں کے گمان میں رہتے ہیں کہ ہمارا مرتبہ بڑھے، ہمارا تجربہ بڑھے. تو عبداللہ بن ابی بھی ایسے ہی تھا. البتہ اس کا بیٹا مسلمان ہو گیا تھا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا اور بیٹی تھی جمیلہ، یہ بھی پکے سچے مسلمان ہو گئے تھے. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ گدھے پر سوار محلہ بنو حارث بن حضرت کی طرف تشریف لے جا رہے تھے. مدینہ میں کچھ لوگ ابھی تک اسلام سے محروم تھے، اس لیے راستے میں ایک جگہ غیر مسلم عرب، یہودی اور مسلمان اکٹھے بیٹھے آپ کو دکھائی دیے. عبداللہ بن ابی ان میں بیٹھا ہوا تھا. سواری کے گزرنے سے گرد اڑی تو عبداللہ بن ابی نے کپڑے سے منہ ڈھانک لیا اور حقارت امیز لہجے میں بولا، دھول مت اڑاؤ.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی نیت سے وہاں ٹھہر گئے، سب کو سلام کیا، قرآن کی کچھ آیات سنائی۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا صاحب اگر تمہاری بات سچ بھی ہو پھر بھی مجھے یہ انداز پسند نہیں، ہماری محفلوں میں آ کر ہمیں تبلیغ مت کیا کرو، جو تمہارے پاس جائے اس کو سنایا کرو۔ اس کی اس ہمت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امرائی مشتعل ہو گئے، لوگ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے، ایک ہنگامہ مچ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بمشکل سمجھا بجا کر سب کو ٹھنڈا کیا۔ بہرحال اس واقعے سے پتہ چل گیا کہ عبداللہ بن ابی کے دل میں حسد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ مدینہ میں عبداللہ بن ابی کے ہم خیال کچھ لوگ اور بھی تھے جن کے نزدیک وہ سچ مچ مدینہ کی بادشاہت کا حقدار تھا اور مہاجرین اس کی تلفی کا سبب بنے تھے، تو انہوں نے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کے خلاف سب نفرت پال رکھی تھی۔ ان سب نے اسلام کی سچائی کے روشن دلائل سے آنکھیں بند کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سیاسی مفادات کے اصول میں ایک سیاسی تصور ہی میں لا کر بس ایک ڈھونگ سا رچایا ہوا تھا۔ یہ لوگ سہل پسندی اور بزدلی کے مریض بن چکے تھے، کسی بھی معاملے کو زمینی حقائق کے مطابق پرکھنے کی کوشش کرتے تھے اور اس پہلو میں دیکھتے تھے کہ اس میں اپنی جان اور مال کو تحفظ کتنا اور خطرہ کتنے، ہمیں کیا ملے گا اور کیا نہیں ملے گا، سرداری اور منصب کے اصول کے کتنے مواقع ہمیں میسر ہوں گے۔ اسی لیے عبداللہ بن ابی اور اس کے کئی منافق دوستوں نے کچھ عرصے بعد ظاہری طور پر اسلام بھی قبول کر لیا تھا، مگر اندر اندر سے مذہب کی جڑیں کاٹنے کے اندر لگے رہے۔ اور دوسرا تھے یہودی۔ منافقین سے بھی بڑا اندرونی مسئلہ یہود کے پڑوس کا تھا، جو مسلح جنگجو بھی تھے اور اقتصاد اور معیشت میں مسلمانوں پر غالب بھی تھے، بڑے امیر لوگ تھے، آسمانی کتب پر ایمان کے ساتھ ساتھ کئی شرعی احکام بھی مشرکین کی بنسبت مسلمانوں سے قریب بھی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے ان کا کردار مسلمانوں اور قریش مکہ کے معاملہ میں غیر جانبدارانہ رہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ان کے مفادات کو سخت اذیت پہنچی۔ تو اس سے پہلے وہ اپنی کمی کے باوجود اوس اور حضرت کے مقابلے میں ایک مضبوط قوت مانے جاتے تھے۔ اوس اور حضرت کوئی کام کرتے تو یہودیوں سے مشورہ لیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو یہودیوں کی یہ ساری باتیں خاک میں مل گئیں۔ یہود کو مدینہ میں دب کر رہنا پڑا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تعلق ہے، جہاں تک آپ کا تعلق ہے، یہودیوں نے زیادہ آپ کی صفات اور علامات سے کوئی اور قوم واقف بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یہودیوں نے آپ کی صفات کو چھپایا، آپ کی تعریفوں کو چھپایا، حالانکہ سب سے زیادہ واقف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہودی تھے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنی اولاد سے بھی زیادہ جانتے تھے کہ یہی اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن تکبر، حسد، گمانڈ، نسلی غرور انہیں اجازت نہیں دیتا تھا کہ وہ اسرائیلی ہیں اور اسرائیلی نبی کے سوا کسی اور نبی کو مانے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسماعیلی تھے۔ ان وجوہ سے مدینہ تشریف لاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی جانب سے کسی ممکنہ شر انگیزی سے پہلے اس کے بچاؤ کے لیے ضروری تدابیر اختیار کرنے کو ضروری سمجھا۔ اس کے بعد میثاق مدینہ کا معاہدہ طے پایا، لیکن انشاءاللہ کل کے سبق ابھی آپ کو میں مدینہ کا سفر دکھاتا ہوں، جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا۔ ایک معروف راستہ ہے اور ایک غیر معروف راستہ ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ غیر معروف راستے سے آپ نے سفر کیا ہے، یہ آپ دیکھ لیجئے اسکرین میں اپنے پاس۔ یہ مکہ مکرمہ سے نکلے جبل سور، ایرو کے نشان ہے، یہ دیکھتے جائیں، اور یہ بحیرہ کلزم جو ہے جس کو بحیرہ احمر بھی کہتے ہیں، جدہ، یہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے قریب سے یہاں سے گئے۔ بدر سے اگر مکہ آئیں تو یہی ساحل کا علاقہ، تقریباً بدر سے مکہ آتے ہوئے یہی راستہ بنتے ہیں۔ یہاں سے حدیبیہ اور اسکان، اور وہاں سے ایک طرف جو سڑک بنائی انہیں کالا راستہ ہے، یہ غیر معروف ہے، اس راستے سے آپ نکلے تھے، اس راستے سے آپ نکلے تھے، اور ان راستوں سے ہوتے یہاں پہ آپ یہ بدر کے قریب یہ سارے علاقے سے گزرتے ہوئے پھر معروف راستے سے ہوتے ہوئے یہ قبا آ کر پہنچے، اور قبا بھی چونکہ مدینہ منورہ میں بالکل آخر اوپر میں دیکھ لیجئے ذوالخلیفہ اور یہ سارے علاقے۔